سورہ فاتحہ کو ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے کچھ ایسے راز بتاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کیسا کلام، کیسا خطاب کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کے اندر کتنے راز ہم لوگوں کو سمجھائے ہیں جس سے آج ہم اور آپ لا علم ہیں اور بے تعلق بھی ہیں۔ لا علم تو ہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بے تعلق اسی وجہ سے ہیں کہ لا علم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا راز ہے کیا، سورہ فاتحہ آخر اصل میں ہے کیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ دیکھیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو شروع ہو رہی ہے، اگر میں یوں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، حالانکہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جب نازل ہوا ہے، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو نازل ہونے میں پہلی ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن کریم کی چھٹے پارے میں جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ آخری آیت ہے، لیکن جو ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے، جس ترتیب سے قرآن موجود ہے، جس ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا، اس ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پہلی آیت ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا حرف ہے، جو پہلا لفظ ہے، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ الحمد، کیا ہے الحمد؟ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ اللہ رب العالمین کی جہاں پر تعریف کی بات آئی تو بس لامحدودیت شروع ہو گئی، یہاں پر یعنی کہ جس کی کوئی حدیں نہیں، تمام تر تعریفیں، آپ کی عقل جہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، وہاں سے رب کی تعریفیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ رب العالمین کی پاکی اور بزرگی شروع ہوتی ہے۔ ہماری عقل تو بڑی تھوڑی سی ہے، ہم تو بہت چھوٹی عقل کے مالک ہیں نا۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری جو ہمیں عقل سلیم دی ہے یہ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ تو ہمیں جس قرآن کے، جس انداز میں قرآن کے ذریعے سے، جس انداز میں اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل و فہم کے اعتبار سے سمجھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی ایسی عربی بولی ہو، کوئی ایسا اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہو جو امت سمجھ نہ سکے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سلیس عربی میں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور خود اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبریل نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، آقا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کریں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور بڑی سلیس عربی زبان میں یہ قرآن ہے، بڑا آسان ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، کیا کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ لیکن ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، قرآن مولویوں کا سمجھنے کا کام ہے، عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اور مولویوں نے بھی بڑا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، ہوا بنا کے رکھ دیا کہ قرآن مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ قرآن پڑھ کر لوگ داخل اسلام ہوئے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت جو آقا علیہ السلام کے اوپر تلوار لے کر گئے تھے، آخر دل بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بھی قرآن کریم تھا۔ جب اپنی بہن کے ہاں پہنچے نا، اور بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن سیکھ رہی تھی، حضرت عمر پہنچے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گی، تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں میں اس صحیفے کو نہیں دے سکتی، غسل کرو اگر تمہیں پڑھنا ہے تو۔ حضرت فاروق اعظم نے جیسے ہی غسل کیا، انہوں نے پکڑایا، جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی یہ آیات پڑھی ہے نا، حضرت عمر کا دل بدل گیا، اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بدلا، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ داخل اسلام ہو گئے۔ لوگوں کو قرآن سے لوگ داخل اسلام ہوئے ہیں، اور مولوی آج قرآن سے آپ کو خارج اسلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا،
ظاہر سی بات ہے کسی عالم کی سرپرستی میں قرآن اس لیے بس پڑھنا چاہیے کہ جو باریک مسائل ہیں جن کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو جہاں پر مسائل کا معاملہ ہے، فقہ کا معاملہ ہے، تو وہ علماء سے ڈسکس کر لے، خود اپنی عقل سے اس کو نہ سمجھے۔ باقی پورا قرآن جو ہے وہ سلیس ایسی عربی ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیٹ پڑھیں تو خدا کی قسم آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں قرآن کریم، تو جو قرآن شروع ہوتا ہے وہ اللہ کی تعریف سے، کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا، تمام عالم کا پروردگار ہے، تمام عالم کا پروردگار۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الرحمن کے معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، جو بیسک معنی ہے۔ الرحیم کا معنی بھی ہے رحم کرنے والا۔ تو جب الرحمن آیا تو اس کے ساتھ الرحیم کی ضرورت نہیں تھی، الرحیم آتا تو الرحمن کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پر دو ایسے جملے عربی کے جن کا دونوں کا لفظی معنی ایک ہے، لفظی دونوں کا معنی ایک ہے۔ الرحمن کا مطلب رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا، لیکن ان دونوں کے معنوی اعتبار سے ان کے اندر ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے سب پر رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحم کیا جائے پورا رحم کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے رحیم ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے رحیم ہوتا ہے، یعنی کہ بیٹے کے لیے اس کی پوری شفقت ہوتی ہے، لیکن رحمان اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، شہداء، صالحین، متقین، دنیا کے اندر کوئی ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ رحمان کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رحمان خالص اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے سب پر رحم کرنے والا، اور سب پر رحم کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ دیکھیں نا، ہم سانپ، بچھو، اژدہے، موذی جانوروں کو مارتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ ہم رحم کرتے ہیں اپنوں پر، تو ایک یہ فرق ہے۔ اسی کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اگر آپ نے رحیم کہہ دیا تو آپ گناہگار نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو خالص اس کو رحمان کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے اگر کوئی انسان کسی کو رحمان کر کے بلائے، رحمان کر کے پکارے، کیونکہ یہ خالص ذات و صفات میں اکیلا، یکتا، تنہا واحد اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو رحمان ہے۔ تو الرحمن بھی اللہ کی ذات ہے، الرحیم بھی اللہ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، پھر آگے ان سیدھے راستے پر جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ جو آیت ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ سیدھے راستے پر تھے کون لوگ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو غصہ ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو تفسیر ہوتی ہے قرآن کی، اور تفسیر قرآن کا جو پہلا اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر قرآن میں نہ ملے اس کا جواب تو پھر حدیث سے کی جائے، پھر اس میں بھی نہ ملے تو کبار صحابہ کرام، کبار تابعین، پھر اپنے علم معروف کے ذریعے سے تفسیر کی جائے گی۔ یہ 6 بیسک اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں پر ہم قرآن کا جو تفسیر ہے، قرآن کا جو سوال ہے، اس کا جواب بھی ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں
کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر انعام کیا. کن پر؟ شہداء پر، صالحین پر، انبیاء پر، متقین پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ متقیوں والا، پرہیزگاروں والا، بزرگوں والا اور انبیاء اور شہداء صالحین والے طریقے کو آپ اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے انہی پر انعام کیا تھا. اور ہم روزانہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا وہی راستہ ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کے پابند بن کر انہوں نے زندگی کو گزارا تھا. تو ہمیں صرف یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کے معنی و مطالب تک پہنچنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر وہ نماز میں ہمیں حلاوت نہیں ملے گی، قرآن میں وہ مزہ نہیں ملے گا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اس کو بہت ہی گہرائی سے قرآن کی جو اصل مقصد ہے اس تک پہنچیں. قرآن میسیج ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بندوں کا حق ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اللہ آخر کہہ کیا رہا ہے یہ ہمیں جب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے معنی و مطالب کو سمجھیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.